بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس جلسے میں جس موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے ذکر الہی کے فوائد. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین میں سے بنائے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کی برکات اور اس کے فوائد سے مالا مال فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں، ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے موبائل سوئچ آف کر لیں تاکہ اس نہایت ہی اطمینان اور سکون اور رحمت بھری مجلس میں کسی قسم کا انقطاع یا کسی قسم کا ڈسٹرب نہ ہو سکے، اور اطمینان کے ساتھ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن سکیں. اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس اللہ عز و جل نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہمیں اپنے سے قریب تر کرنے کے ذریعے اور وسائل کو بھی بتلایا ہے، اور کس طرح ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، وہ تمام طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے فریض رسالت کو اتم اور اکمل طریقے سے ادا کیا، اور ہمیں جو ہم جہالت اور گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے ہمیں جنت کا راہی بنایا، اور اپنی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا.
ہمیں اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتم طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ دنیا ہم سب جانتے ہیں کہ فانی ہے، ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے، اور ہم سب موت کا پیالہ پی کر اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال اور اپنے کرتوت اور اپنے افعال، اپنے ایمان اور اپنے عقیدوں کا اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، قبل اس کے کہ وہ ایام آئیں، قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں اور تیار رہیں کہ کب اللہ رب العزت کا فرشتہ اجل آئے اور ہمیں دانہ اور پانی سے محروم ہونا پڑے، اور یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا پڑے۔ اس سے پہلے کہ یہ گھڑی آئے ہمیں مکمل طور پر تیار ہو جانا چاہیے، اور اپنے تمام کاروبار کو سمیٹ لینا چاہیے، اور اپنے تمام ہموم اور غموم اور اپنے عزم اور ارادے کو اللہ کی طرف لگا لینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جائیں تو خوشباش ہو کر کے جائیں، خوشحال ہو کے جائیں، وہاں شرمسار نہ ہوں، وہاں ندامت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے بہا مقامات پر، بے شمار مقامات پر اپنے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کے فائدے بیان کیے ہیں، اس کے ثمرات بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو میرا ذکر کرو، اے لوگو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور سنو انکار نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول کر، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میرے ذکر سے جو اعراض کریں گے، میرے ذکر سے جو غافل ہوں گے، میرے ذکر سے جو چشم پوشی کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ قبر میں اس کے لیے تنگی ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی ہی کے اندر وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور وہاں اس کو اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اور صرف زندگی ہی تنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور سنو ہم قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بولو آمین۔ اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ چلائے گا، کہے گا اے پاک پروردگار، زندگی کے اندر تو ہماری دو آنکھیں تھیں، وہ آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ وہاں تو میں دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، جب میرا بیان تجھے بتایا جا رہا تھا تو چشم پوشی کر کے آنکھیں بند کر کے گزر گیا تھا، آنکھیں بند کر کے نکل گیا تھا، اعلانات سنے تھے، سب کچھ بیان کیا ہوا تھا، لیکن تو وہاں نہیں آیا تھا، ذکر سنے، منہ موڑ کر کے، گردن پھر کر کے، ہوں کر کے چلا گیا تھا، تو وہاں تو نے یہ حرکت کی تھی، آج تجھے میں نے در حقیقت اندھا بنا دیا، وہاں اندھا بنا تھا تو یہاں بھی اندھا بن گیا تو۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو آباد رکھیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ نیک بندے اللہ کے وہ ہیں کہ رات ہو دن ہو، راتوں کو جب لوگ خواب خرگوش کی نیندیں لے کر کے سوتے ہیں تو وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یخافون یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العزت سے ڈر اور امید، خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے اپنی خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں۔ جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے تب وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔
کتنی بڑی نعمت ہے جب دنیا سو رہی ہو، خراٹے لے کر کے اس وقت آپ اپنے بسترے سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے فریاد کریں، آپ اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ کتنی بڑی بات یہ ہے، کیونکہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ذکر کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کلمات اذان کے، یہ اقامت جو ہم سنتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو آپ دیتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کا کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ سے اسے امید بھی ہے کہ میں 10 روپے میں 2 روپے زکوٰۃ دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس میرے مال میں کمی نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اس میں اور زیادتی ہوگی۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دن بھر رات بھر اسی غم میں رہتا ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً، کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایسے نیک بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ کسی آنکھ نے ما لا عین رات ولا خطر علی قلب بشر ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ نعمتیں بدلے کے طور پر میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، باوضو ہو کر سوتے ہیں، طہارت کے ساتھ سوتے ہیں، ادھر کروٹ لیا اللہ کو یاد کیا، اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کیا، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا، گاڑی میں بیٹھے، کھیت میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ حمام ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے تو ان کے لیے بہت بڑے ایسے ایسے بدلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو چھپا کر کے رکھے ہیں، ان کے اعمال کے بدلے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں تو میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس لیے اے لوگو میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اور عبادت یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے، اللہ ہی سے فریاد کی جائے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے، اللہ ہی سے استغاثہ کیا جائے، اللہ ہی سے استعانت کی جائے۔ جب تم اللہ سے یہ طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ عز و جل تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ اللہ نے فرمایا اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ نماز جو پڑھتے ہو یہ اللہ کی یاد ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں گویا وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے گویا کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اور جو اللہ کو بھول جائے اس سے برباد اور اس سے برا دل کچھ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اے ایمان والو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تمہیں اللہ نے بہت زیادہ نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، اس لیے تمہارے پر ذمہ داری یہ ہے کہ تم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ رب العزت کی کیا بیان کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے میں اب کسی کے گھر سے گزر رہے تھے اور کوئی صحابی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت سن کر کے کھڑے ہو گئے، اور وہ آیت قیامت کی آیت تھی، قیامت کے تعلق سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ کھڑے وہیں پر تھوڑی دور گئے، اونٹنی کھڑی کی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، چلنے کی سکت نہیں، آگے بڑھنے کی سکت نہیں۔ لوگ انہیں گھر اٹھا کر کے لے گئے، کسی طرح سے وہ گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر کے بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے، 1 مہینے تک بیمار رہے۔ کیوں؟ ان کے دل صاف اور ستھرے تھے، اللہ کا کلام سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا کلام جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے ان کلام کے معنی اور مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے،
ایک تو مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عربی زبان ہی سے ناواقف ہیں، مسلمان ہو گئے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں. دوسرے یہ کہ اس کے معنی اور مطالب جو ہمارے اوپر ترجمے کر دیے گئے ہیں اور بتلا دیے گئے ہیں، اسے بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کو مہلت اور فرصت نہیں ملتی ہے. اور تیسرے یہ کہ دنیا کے اندر ہم اب اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ دنیا ہی ہماری نظروں میں سب کچھ ہے اور ہم اسی میں مشغول ہو گئے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. کیوں سیاہ ہوئے؟ کیوں پتھر ہو گئے؟ معلوم ہے آپ کو انسان کا دل کیوں سیاہ ہوتا ہے، انسان کا دل کیوں پتھر ہوتا ہے؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ کالا سا نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر اور ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مقام، کوئی مکان، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی کہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات اس کے دل کے اندر گھس سکے، اندر جا سکے، جو اس کے دل کو پاک و صاف کر سکے. پھر وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. جیسے زنگ لگ جاتے ہیں، نٹ بولٹ پر زنگ لگ جاتے ہیں، گاڑیوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، آپ رنچی پانے ہزاروں استعمال کریں نہیں کھلتے، تو اس کے لیے بخاخ آتا ہے جو اس زنگ کو کاٹنے والا ہوتا ہے. تو اس بخاخ سے، اس سے بنے تو ہتھوڑے پڑتے ہیں اس کے اوپر. مارتے ہو ہتھوڑے کی نہیں مارتے ہو، ان نٹ بولٹوں پہ ہتھوڑے مارتے ہو، مار کے اس کو کھولتے ہو تاکہ یہ زنگ لگ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اب اس کو مارو. مارنے ہی کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر نئے نٹ بولٹ فٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر، تب گاڑی چلتی ہے. ایسے ہی کبھی کبھی بعض دلوں کو جھجھوڑنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے چند باتیں ہی کافی ہوتی، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں جس کو بیان کیا کہ اللہم صلی علی محمد، ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کیا ہے؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر، جاہل پر کلام نرم و نازک کیا ہے؟ بے اثر. پسی پسی کرتے رہو، ہزار مالش کرتے رہو، ہزار سمجھاتے رہو، سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. ورنہ دل تو اتنا نرم و نازک ہوتا ہے، آئینے سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، جو ہیرے سے کٹ جاتا ہے. تو دل تو نرم و نازک ہے، لیکن جب وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو چند لمحوں میں چند باتیں سن کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لیکن بعض دل جو سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تنبیہات اور بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور بعض دل تو ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جنہیں ہتھوڑا مارنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یا تو آوے عام یا تو جائے ڈنڈی والی بات ہوتی ہے، یا تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا اور یا تو بھاگ جائے گا یا تو ٹوٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی کبھی ہتھوڑے مار کے بھی اصلاح ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈنڈے مار کے بھی اصلاح ہوتی ہے. جب بچہ نہیں کسی بات کو سمجھتا ہے، نہیں سنبھلتا ہے، تو پھر باپ ڈنڈا اٹھا کر کے اس کو پیٹتا ہے. یہ نہ کہا جائے کہ پھر باپ دشمن ہے اپنے بیٹے کا. باپ دشمن نہیں ہوتا ہے، باپ دشمن نہیں ہوتا، وہ اصلاح چاہتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ خطا کار ہے، یہ مجرم ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چند باتیں ہی کافی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں صفائی اور ستھرائی کے. تھوڑا سا صابن مار دو، بعض کپڑے صاف ہو جاتے ہیں. بعض کو دھوبی اٹھا کے پٹکتا ہے، تالاب پر لے جا کر کے پٹکتا ہے. اور بعض کپڑے اتنے گندے ہوتے ہیں کہ عورتیں پٹنی لے کے پیٹتی ہیں اس کو، مار کے اس کو دھلتی ہیں کہ نہیں دھلتی. ہاں، تو ایسے ہی یہ دھوبی گھاٹ ہے، یہ مجلس ہیں، یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں یہ دھوبی گھاٹ ہیں. بعض لوگوں کو بڑی پیاری لگتی ہیں،
بعض لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کڑوا ہے, دل سیاہ ہے. ان کو نرم و نازک باتیں بھی ہتھوڑے لگتے ہیں. انہیں کچھ نہ ہو, بس آپ اپنی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہمیں یہ محبت ہے آپ سے, ہمیں قربت ہے آپ سے, ہمیں چاہت ہے آپ سے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہو کر جہنم میں جائیں. کوئی اپنے بھائی کو جہنم میں جانا دینا چاہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بھائی انگار کی طرف جا رہا ہے, آپ اسے منع کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, روک رہے ہیں پیار سے, محبت سے. آخر وہ جہنم کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں جب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے, تو ایک دھکا ایسا ماریں گے کہ چل لنگڑا لولا ہی صحیح, زندہ تو رہے, کم از کم جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے تو نہ جا, آگ کے اندر جا. بھلے تو مجھے گالیاں دے لے, بھلے تو مجھے برا بھلا کہہ لے, لیکن اس آگ کے اندر نہ جائیے, وہ آگ ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلانے والے نے ایک آگ جلائی, اور پھر اس آگ کے ارد گرد پرندے آئے, پتنگے آئے, اور پتنگے اس آگ میں گر رہے ہیں. یہی مثال ہماری اور تمہاری ہے کہ جلانے والے نے آگ جلائی جہنم کی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں جا رہے ہو. میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں کہ نہ جاؤ, وہ جہنم کی آگ ہے, لیکن تم ہو کہ اسی جہنم میں کودے جا رہے ہو. تو جہنم کا حصہ بہت بڑا ہوگا. جہنم اپنی خوراک بہت زیادہ لے گی. جنت میں بہت تھوڑے لوگ جائیں گے, یاد رکھو, اور جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے. آج ہی سے فیصلہ کر لو کتنے حق پر ہیں, کتنے باطل پر ہیں. جہنمی آج بھی کثرت سے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ کی نعمتیں اللہ کی زمین پر, لیکن اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سک رہے ہیں. یہ زمین اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ یہ آسمان توڑ سکتے ہیں, ستارے توڑ سکتے ہیں. کہیں بھی جائیں وہ سفر کریں, چاند کے اوپر کمندے ڈالیں, دنیا میں گھومے ٹہلیں, بس اتنی حد تک ہے. ہوا لیں, پانی لیں, یہ لیں, لیکن اللہ کے نظام میں وہ خلل کر سکتے؟ بولو. ایک دن مر جائیں گے, ایک دن مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا. سمجھے گا؟ یہ اللہ کی زمین قائم و دائم رہے گی. کتنے لوگ آئے, حامان, شداد, فرعون, نمرود, کتنے لوگ آئے, بڑے بڑے اللہ کا دعویٰ کرنے والے, ظلم و ستم ڈھانے والے, لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیلنے والے آئے, چلے گئے, ختم ہو گئے. لیکن اللہ کی زمین وہی ہے, اللہ کا آسمان وہی ہے, چاند وہی ہے, سورج وہی ہے, کچھ بھی بگاڑ سکے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ خود کو, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اے میرے عزیزو, میرے بھائیو, جہنم کی طرف مت جاؤ. اے لوگو, جہنم کیا, اپنے دلوں کو نرم بناؤ, اللہ کے کلام کو سمجھو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو. قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. الا بذکر اللہ, اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہے, ہم نے اس کو اتارا ہے, اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اس کے خلاف کوئی کورٹ میں رٹ داخل کرے, اس کے خلاف کوئی فلم بنائے, اس قرآن کے خلاف کوئی تمسخر کرے, مذاق اڑائے, کوئی حمام میں ڈالے, کوئی ٹوائلٹ میں ڈالے, وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا؟ قرآن ایسے ہی زندہ جاوید رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کو پڑھنے والے, اس کو پڑھ پڑھ کر بیان کرنے والے, انشاءاللہ ان کی بھی مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے, برائی کرنے والے کرتے رہیں گے, وہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے, ان کا بھی کچھ بگاڑ سکتے؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ, ایک جماعت ہمیشہ حق کو پکڑے رہے گی, مضبوطی کے ساتھ غالب رہے گی. ان کی مخالفت کرنے والے, انہیں کی برائیاں کرنے والے کرتے رہیں گے, ان کا کچھ بھی بال بیکا کر سکتے حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. دنیا خیر اور شر کی آماجگاہ ہے, اچھے اور برے شروع سے رہے ہیں اور آج تک رہیں گے. حضرت آدم کے ساتھ ابلیس کو بھی اسی دنیا کے اندر بھیجا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر, جاؤ اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے اندر تمہارا مقدر ہے, تمہاری روزی ہے, یہاں کھاؤ پیو. ابلیس بھی اسی دنیا کے اندر آیا, لیکن اللہ نے خط کھینچ دی, لکیر کھینچی اور کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى,
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میری طرف سے ہدایت آئے گی، روشنی آئے گی، جو لوگ اس کو پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اپنی اپنی دیکھو، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، یہاں ہی تک ہے بس رشتے ناتے، وہاں کوئی رشتہ ناتا کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی ڈوری، وہاں کوئی بندھن، وہاں کوئی بیعت، اور وہاں کوئی پیری، وہاں کوئی مریدی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ بڑے بڑے انبیاء گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کے پاس آتے ہیں یہی پیغام اور یہی میسج لے کر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وقت کا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کو موت آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بوریے بستر باندھے رکھیں، ہمیشہ تیار رہیں، اللہ کا ذکر کریں، عام کے عام گٹھلیوں کے دام، دنیا بھی حاصل ہو اور آخرت کا آخرت بھی، لیکن اپنے دل کو زیادہ تر آخرت پہ لگاؤ، اللہ سے دھیان کو لگاؤ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العزت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، پسیج جائیں؟ کیوں نہیں آج اللہ کا ذکر سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں؟ کیوں نہیں خلوت و تنہائی میں اللہ کے ان نظاموں کو دیکھ کر اور ان قدرتوں کو دیکھ کر، آیات کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر آج ہمارے دل کیوں نہیں پسیجتے ہیں اور کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور سختی کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اور توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام کو پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، نہ۔ اس کا مطلب توبے کا یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے بھی دیکھنا نہیں ہے، اور اللہ کو ساتھ ساتھ یاد رکھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وضو بناتے ہو تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہو تمہارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ رب العزت گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنے زبانوں کو تر رکھو، اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے خیال اور اس کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی کی طرح ہوتا ہوں۔ اچھا گمان رکھتا ہے میں اچھائی کے ساتھ ہوتا ہوں، برا گمان رکھتا ہے تو جیسا وہ گمان کرتا ہے اس کو وہ چیز ملتی۔ آپ کی کوئی چاہت تھی، مثال میں دے رہا ہوں، آپ کی کوئی طلب تھی، تڑپ تھی مجھے یہ چیز ملے، لیکن وقت پر آپ وہ چیز نہیں ملی، آپ نے ہنستے مسکراتے کہا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا میرے ساتھ مقدر کیا، مجھے یہ چیز نہیں ملی، اس میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ میرے اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدے کی تھی یا خیر کی تھی، میرا اللہ اگر نقصان تھا جبھی تو میرے اللہ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ یہ ہے حسن ظن۔ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ حسن ظن، اچھا گمان اللہ سے رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، تمہیں اچھا ملے گا۔ اور اگر برا گمان رکھو گے، ارے میں نے چاہا میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا، کیا کرے، اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ارے اگر میں ایسا کر لیتا، اگر مگر میں، آپ نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ہمیشہ قیمتی سے قیمتی چیز چلی جائے گی، یعنی تصور سے بھی بالاتر کوئی چیز آپ سے فوت ہو گئی، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کی ماں مر گئی، آپ کے باپ مر گئے، کچھ بھی ہو، اللہ سے اچھا گمان، اس میں خیر ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے اس میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ ہمارا اللہ موجود ہے، زندہ ہے، حی لا یموت ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہمارے ساتھ جیسا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کبھی ظلم، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یاد رکھو، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، اللہ سے بدگمانی کر کے خواہ اپنے اعمال کو خراب مت کرو۔ اگر تمہیں کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تمہیں کوئی اپنی مطلوبہ شے نہیں ملتی ہے، تمہیں اپنی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ملتی ہے، تو تم خود کو دوش دو، اللہ کو دوش مت دو، اللہ کو الزام مت تراشو اللہ پر۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو کچھ بھی تم کو پہنچتا ہے یہ تمہارے خود کے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں۔ میں اس سے پاک و صاف ہوں، اللہ سبحان ہے، پاک و صاف ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کو اسی طرح سے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو خلوت میں یاد کرے یا محفل میں یاد کرے۔ اگر وہ مجھے خلوتوں میں یاد کرتا ہے، تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ، اس سے پتہ چلا نفس اللہ کو بھی ہے۔ نفس کس کو ہے؟ اللہ کو بھی نفس ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور میرا بندہ اگر مجھے بھری جماعت میں، محفل میں یاد کرتا ہے، جیسے یہاں ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، اللہ کتنی پیاری مجلس ہے یہ، فرشتے رحمت کے گھیرے ہوئے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رب کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کی سکون، اللہ کی سکینت ایسی محفلوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، اترتی ہے۔ ادب اور احترام سے بیٹھو، ادب اور احترام سے بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، فرشتے ادب اور احترام سے تمہیں اپنے پروں کے سایوں میں لیے ہوئے ہیں۔ پاک اور مبارک مجلس ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، قوم میں یاد کرتا ہے، بھری محفلوں میں یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اس کی مجلس سے بہترین مجلس جو میرے پاس ہے، میرے پاس کون لوگ ہیں اللہ کے پاس؟ بولو، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان فرشتوں کو جمع کر ان میں یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، کتنا بڑا یہ کیا ہے؟ ارے یہاں ہم آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہو، اٹھ کے جاتے ہو، پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی جلدی کرتے ہیں بعض لوگ، جیسے ہی تقریر ختم ہوئی بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کے بندو، جب تک مجلس کے اختتام کا اعلان نہ ہو تب تک نہیں اٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ پکارنے والا پکار کے آواز دیتا ہے کہ اے مجلس کے لوگوں، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں آ جایا کرو، کم از کم گناہ ہی معاف ہو جائیں، کم از کم گناہوں کو دھلنے کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے کہا یہ دھوبی گھاٹ ہے، یہاں میل کچیل صاف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو طہارت اور صفائی پاکی راس ہی نہیں آتی، وہ بچھڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، بیچارے بچک کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین، انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اعلانات لگتے ہیں کہ آؤ مجلسوں کے اندر، بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ اپنی دشمنی اعلان پھاڑ کے ادا کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے حصے کی لیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میڈک کو مت مارو، میڈک کو مت مارو، مت قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ میڈک اپنے منہ میں پانی لے جا کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قیامت تک اس کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو گیا اور کہا میڈک کو مت مارو، گرگٹ کو مارو۔ کیوں؟ یہ گرگٹ، حالانکہ میڈک کے پانی سے وہ آگ نہیں بجھی، لیکن نہیں، اظہار محبت یہ بھی ہے، محبت کا اظہار یہ بھی ہے کہ بازار مصر میں جب حضرت یوسف بکنے کے لیے آئے تو بڑے بڑے لکھوں پتی، کروڑ پتی اور بڑے بڑے عمرا اور روسا اس خوبصورت اور حسین جمیل بچے کو خریدنے کے لیے آئے، اور بھیڑ لگی تو ایک بڑھیا بھی
ایک بڑھیا بھی غریب فقیر بڑھیا بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بازار میں پہنچی تو کسی امیر نے ازراہ مذاق اس سے کہا کہ بوڑھی اماں یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، تم تو خالی ہاتھ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہنے والے نے کہا تیرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہا میں جانتی ہوں میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن کل اللہ رب العزت کے ہاں جب خریداروں کی لسٹ پیش کی جائے گی تو میرا بھی نام ان خریداروں کی لسٹ میں ہوگا، میرا بھی نام ان خریداروں کے لسٹ میں ہو۔ بھلے میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، لیکن کم از کم خریدارہ نے یوسف میں میرا نام تو آ جائے گا، ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت کا اظہار، یہ بھی ہے ایک انداز، یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تقریر نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، چلو بیٹھ کے کم از کم ان مجلس میں جن مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اللہ کے ہاں میرا نام تو آ جائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کی کمائی، آپ کی روزی، یہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے اس کا اجر؟ اللہ دیتا ہے۔ دن بھر بیٹھے رہو، مکھیاں مارتے رہو، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، لیکن ایک گراہک آ گیا الحمدللہ دن بھر کی پوری کمائی جیب میں آ گئی آپ کے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے۔ تمہارے بچوں، تمہارے بیوی، تمہارے گھر، تمہارے اعزہ، تمہارے اقارب، سب کی دیکھ ریکھ وہی کرتا ہے، سب کی۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بچے نہیں کماتے، یقیناً نہیں کماتے، صرف آپ اکیلے کمانے والے، آپ کی بیوی نہیں کماتی، آپ کی ماں نہیں کماتے، آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بچے ہیں کمزور، وہ نہیں کماتے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو روزی نہیں ملتی؟ ان کی قسمت سے اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے، ان کی قسمت سے اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کا اللہ کے نبی میرا بھائی آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھو یہیں رہتا ہے، اس کو نصیحت کرو، اس کو نصیحت کرو، میں اکیلا محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اللہ کے نبی جو کماتا ہوں اس میں یہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، میرے بچے بھی، اس کے بھی بچے بھی کھاتے ہیں، اس کو نصیحت کرو، کم از کم کچھ محنت کرے، مزدوری کرے، یہ بھی کچھ کما کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اپنی کمائیوں کی وجہ سے تمہیں یہ روزیاں مل رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں یہ بیٹھتا ہے اس کی قسمت سے اللہ تمہیں عطا فرماتا ہو۔ تو یہ اللہ مختلف لوگوں، یہ ہم کو تم کو صرف نہیں دیکھتا، پوری کائنات کا روزی رساں ہے، رزاق ہے، رب العالمین ہے، اسے فکر ہے جہاں ہمارے تمہارے پیٹوں کی ننھے منھے چونٹیوں کی، کیڑوں کی، سب کو فکر اس اللہ عز و جل ہے۔ اسے سب کو کھلانا ہے، اسے سب کو پالنا ہے، صرف تمہیں نہیں دیکھنا ہے کہ تمہاری کھیتی برسات سے برباد ہو گئی، اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں قحط سالی ہوئی ہے، یہ پانی یہاں برستا ہے اور یہ برس کر کے وہاں جا کے سیراب کرنے والا ہے، ایک کی برباد ہوئی دوسرے کی آباد ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معاوضہ تمہیں دوسری طرح سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسے اس دنیا کو چلانا ہے، تمہیں چلانے کے لیے ایک گھر کہہ دیا جائے تو مشکل ہو جائے گی، اور مشکل ہو جاتی ہے جناب علی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کو تن تنہا چلا رہا ہے۔ کیسے چلا رہا ہے؟ سب کا پیٹ بھر رہا ہے، سب کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اس لیے اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ میرا ذکر جمع غفیر میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس سے بہترین، خیر منہم، ان سے بہترین لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آتا ہے، چل کے آتا ہے، أَتَقَرَّبُ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے آتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے آیا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں اس کی طرف چل کر کے آتا ہوں۔ اور اگر وہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی
محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اور یہ حدیث صحیح مسلم اور ترمذی اور اسی طرح مسند احمد اور بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسے بھی اللہ کا جہاں بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس انداز سے ہم سب کو یاد رکھتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور نہیں یاد کرتا ہے اس کی مثال مردہ اور زندے کی ہے، جو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے جیسی ہے، اور جو اللہ کو نہیں یاد کرتا اس کی مثال مردے جیسی ہے۔ تو ہمیشہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور جو مردہ دل ہیں وہ اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے رہتے ہیں اور گناہوں پہ گناہ، معصیت پہ معصیت کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزو، قرآن کریم اور حدیث کی یہ چند باتیں میں نے ابتدا میں آپ کو بتلائیں، اس لیے اللہ رب العزت کو زیادہ سے یاد کرو۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کو ملنے والے کیا ہیں، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، وہ آپ سماعت فرمائیں کہ ذکر کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ اللہ کو یاد کرنے سے، آپ کوئی کام کرتے ہو، آپ اس کے لیے اجرت چاہتے ہو، آپ اس کے لیے کہتے ہو ہم یہ محنت کریں گے لیکن ہم کو ملنے والا کیا ہے، ہم یہ کھڈا کھودیں گے لیکن ہم کو کتنا ملے گا، ہم یہ گھر بنائیں گے لیکن کتنا ملے گا، ہم یہ نٹ بولٹ کھولیں گے ہم کو کیا ملے گا، ہم یہ کریں گے ہم کو کیا ملے گا، ہم مزدور ہیں، ہم کو کوئی فائدہ ملے گا تو ہم کریں گے۔ تو جتنا آپ کو فائدہ بتایا جاتا ہے اسی حساب سے آپ محنت کرتے ہو اور اسی حساب سے آپ خوش دلی سے کرتے ہو۔ آؤ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے اللہ کے ذکر کے فائدے بیان کیے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ سنو، تاکہ اللہ کا ذکر، وہ میں بتاؤں گا کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے اور کیا ہے، وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا ایسا کام جو آپ سے ہو ہی نہ سکے، صرف جو ہے کاروبار چھوڑ کر اور تسبیح مصلی لے کر کے کرنے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا کام یہاں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا بیوی بچے چھوڑ کر اور تسبیح مصلی لے کر آپ جائیں کہیں کسی گوشے اور کسی کونے میں اور کسی مسجد میں یا کسی صحرا میں اور کسی جنگل میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کی ضربیں لگائیں اور چلا کسیں، اور جناب علی ذکر کے کئی طریقے لوگوں نے بتائے نا، ایسا ذکر کرو، یہاں سے سانس نکالو تو یہاں سے نکلے، تو پھر یہاں سے نکلو تو پھر یوں کرو، تو پھر یوں کرو، تو وہ ایکٹنگ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہمارا ایک پیر تھا، وہ باقاعدہ ذکر کرتا تھا مغرب کے بعد، تو جناب علی وہ یہاں سے نکالتا تھا لا الہ ایسی منڈیاں جھٹکتا کہ اللہ اکبر۔ بعض لوگ ایسے ایسی مسجدیں ہیں بعض گاؤں میں کہ آپ ادھر نکل جائیں کبھی رات کو تو آپ مارے ڈر کے لوٹ آئیں گے کہ بھاب یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کھیتوں میں بیٹھ کر بالو کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں تھا کہ وہ جب کھیت میں، گنے کے کھیت میں یا تور کے کھیت میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے تو مارے ڈر کے لوگ سمجھتے تھے شیر آ گیا ہے اس میں، اس طرح سے ذکر کرتے تھے، بھو پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ناٹک ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ ناٹک ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا۔ ذکر کیا ہے جو اللہ نے، اس کے رسول نے کیا ہے، سب سے بڑا ذکر یہی ہے کہ نہیں؟ وہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب یہ قرآن ہے، اور سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جا کے چلا مارو، جا کے کیا کرو، تسبیح مصلی لے کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح ڈھکیلو۔ ریلوے اسٹیشن پہ ایک بہت بڑا صوفی تھا، بیٹھ کے تسبیح پڑھتا تھا، اور تسبیح کیسے پڑھتا تھا معلوم ہے؟ اب نیچے تم کو لوگوں کو نہ دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے تم ایسے اپنا تسبیح پڑھو، تو ایسے تسبیح پڑھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا آپ یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے جا کے کہا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے؟ پڑھ کے دیکھا تو تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو تسبیح پڑھ رہا ہے تو یوں کیا کر رہا ہے بھائی؟ دکھاوا ہے، لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ بعض لوگ چلتے ہیں ہاتھوں میں تسبیح لے کر لپیٹے رہیں گے، ہونٹ ہلتا رہے گا، بات بھی کرتے رہیں گے، آپ کی سنتے بھی رہیں گے۔ ایک آدمی تھا
وہاں موقع میں مجھ سے ملاقات ہوئی، تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا چلو بھائی درس ہے ایسا ایسا، باتیں بھی کر رہا ہاں ہاں میں انشاءاللہ چلوں گا، اور تسبیح کے دانے بھی نیچے گر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تم بات بھی کر رہے ہو، تسبیح کے دانے بھی نیچے گر رہے ہیں۔ کہتا میرا دل پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ، ایسے پڑھنے تو دل پڑھتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ ضربیں لگائیں، ہو کے نعرے لگائیں، اللہ یہ کوئی ذکر نہیں، یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ یہ صوفیوں کے ذکر ہیں۔ کس کے ذکر ہیں؟ بولو، صوفی لیوفی، جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ یہود اور نصارہ اور ہندو مت سے نکالی گئی یہ قوم ہے۔ کون سی قوم؟ صوفی۔ یہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے صوفیوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور بہت دن قریب ہے، اور اللہ وہ دن نہ لائے کہ اب صوفیوں کے لیے باقاعدے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، صوفیوں کے لیے راہ ہموار امریکہ یورپ خود کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ بڑے صاف دل ہوتے ہیں، یہ بڑے صاف دل ہوتے ہیں، ان میں نفرت نہیں ہوتی، ان میں سب میں محبت ہوتی ہے، یہ سب کے ساتھ مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اب صوفی ازم متعارف کروایا جا رہا ہے، کروایا جائے گا، کیونکہ صوفی پاپ بھی نکل گئے، صوفی گانے بھی نکل گئے۔ سنے ہوں گے مجھ دادا آپ سنتے ہوں گے۔ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی کون سے گانے نکلے؟ بولو، صوفی میوزک، صوفی گانے، صوفی ہے کہ نہیں؟ بولو، میں غلط بول رہا ہوں؟ حقیقت ہے یہ۔ اب صوفیوں کا صوفی دین متعارف کروایا جا رہا۔ یہ میں کوئی لمبی نہیں چھوڑ رہا، یہ باقاعدے حقیقتیں ہیں جو میں بہت تھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ اب خواجہ نظام الدین اور کلیر اور اجمیر کا دین متعارف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں بھجن ہے تو یہاں قوالیاں ہیں، وہاں درگا پوجے جاتے ہیں تو یہاں درگاہ پوجے جاتے ہیں، وہاں سلا کے پوجے جاتے ہیں تو یہاں بٹھا کے پوجے جاتے ہیں، سب میں مماثلت ہے۔ چنانچہ آپ کو پتا ہوگا میری کسی کیسٹ میں زین العابدین، صوفی زین العابدین جو 26ویں یا 27ویں پیڑھی کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درگاہ کے دیوان ہیں، ان سے ممتا نام کی BBC لندن کی ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا تھا۔ وہ انٹرویو میں نے کسی کیسٹ میں ریکارڈ بھی کیا ہے، اس کیسٹ کو سنیے۔ اس میں باقاعدے جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر خواجہ غریب النواز کے مزار پہ جو قوالی ہوتی ہے، یہ قوالی کی ایجاد کیا ہے، کیوں ہوئی، تو دیوان سید زین العابدین جو ان کے پوتے پڑپوتے 26ویں یا 27ویں پیڑھی کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مندروں کے اندر وہ پجاری جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ بھیڑ لگاتے تھے، لیکن وہ پجاری جس کی آواز بڑی ہی مطلب بھیانک ہوتی تھی، وہاں 2 4 10 اس کے چاہنے والے ہوتے تھے، اس لیے وہ زیادہ سکسیس نہیں ہوتا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے سوچا کہ جب ان کے یہاں اس طرح سے ہے تو ہم کیوں نہ ایک ایسا ایجاد کریں کہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ تو خواجہ صاحب نے مجلس سما بنائی، مجلس سما منعقد کیا، سرود جس میں قوالیاں، گانے بجانے، چنانچہ بڑے بڑے آپ جناب علی نصرت فتح علی جیسے لوگ پہنچتے ہیں، اس میں کون سا قوال صابری، قوال فلانا، قوال ڈکانا، قوال، آج کل یہ متعارف ہوئی ہے۔ تو لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے کہنے لگے، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کا متعارف کروایا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مکے میں بھی ہوا تھا، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تو قرآن سے بھگانے کے لیے ایک خبیث کافر جو تھا وہ مغنیاں لے کے آیا تھا، لونڈیاں خرید کر کے لایا تھا، کہتا تھا محمد تو تم کو روزہ نماز کا حکم دیتے ہیں، ارے آؤ ہمارے گانے والی کو سنو۔ چنانچہ بھیڑ وہاں زیادہ تھی، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو یہ طریقہ تو نہ سوجا کہ اس خبیث کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی بھی کوئی باندی خریدتے اور اس کی آواز میں دف پکڑاتے اور کہتے تو بھی گا تاکہ میری طرف لوگ دین اسلام کی طرف ہمیں۔ اللہ کے نبی نے تو اس زمانے میں یہ نہ کیا۔ اللہ کے نبی کی دعوت تو صاف ستھری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاف ستھری تھی۔ یہ ہے فرق صوفیوں کے دین میں اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین میں۔ بہت سارے فرق ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن اتنا اشارہ کافی ہے اس موضوع کے تعلق سے تاکہ آپ ہوشیار رہیں۔
اور یہ پیشین گوئی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت جلد ہمارے اس پوری دنیا کے اوپر صوفیزم لانچ کیا جانے والا ہے زبردستی، اور اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہ ماڈلز جو داڑھیاں رکھ کر پگڑ باندھ کر ہری پیلی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نعتوں کے نام پر جو ہے اب میوزک آوازوں سے بنائی جا رہی ہے نا. اور باقاعدہ جناب علی وہ فلانے رضوی ہیں تو ڈھکانے قادری ہیں تو فلانے چشتی ہیں، مائک لے کر کے مرحبا 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 قوم کو نچایا جا رہا ہے، گوایا جا رہا ہے، کندھے اچکائے جا رہے ہیں، ہو 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 ہو، پیچھے گانے والے الگ آوازیں نکال رہے ہیں، آگے گانے والا الگ نکال رہا ہے. یہ بہت جلد لانچ ہونے والا ہے. لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کا ایک داعی جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انہیں کبھی بھی چین کی نیند سونے دے گا نہیں دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی صدا بصہرا نہیں ہوگی بلکہ گھر گھر پہنچے گی انشاءاللہ، اور توحید و سنت کا غلغلہ ہوگا، اور نبی کا طریقہ عام ہوگا، اور اللہ کے رسول کے دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین پنپنے کے لیے آیا ہے. ہم مٹ جائیں گے، تم مٹ جاؤ گے، لیکن اللہ کا یہ دین جاری اور ساری رہے گا، چلتا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سب شیطانی مشغلے جو دلوں کو قریب کرنے کے لیے، یہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے وہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو. ہمیں فالتو میں ادھر ادھر نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں دل کا اطمینان ہے، اسی میں دل کا سکون ہے، اور یہی جنت کی راہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی راہ پہ چل کر کے ہم اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں. اس کے فائدے، اللہ کے ذکر سے سب سے بڑا فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے شیطان دور بھاگتا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی اور خوش ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے. اسی طرح نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جتنے بھی غم اور پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. یاد کرو غار ثور کو جب اللہ کے نبی جا کے چھپے تھے کفار مکہ سے، اور حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر ان کفار نے اپنے پیروں کو دیکھ لیا تو یہ دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے، ہم جہاں چھپے ہوئے ہیں اچھی طرح سے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب کہیں کوئی سہارا نہ ہو اور اللہ کی یاد دل میں آ جائے، سارے دکھ کیا ہو جاتے ہیں؟ غم سارے دور ہو جاتے ہیں. میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے. جسے اللہ کا پتہ نہ ہو وہ مرے گا خودکشی کر کے، جسے اللہ کا علم نہ ہو وہ مرے گا سوسائڈ کر کے، جسے اللہ کا نہ ہو پریشانیوں میں جا کے ڈوب کے مرے گا، وہ میناروں سے کود کے مرے گا، چھتوں سے کود کے مرے گا، گاڑی کے نیچے، ٹرین کے نیچے جا کے خودکشی کرے گا. لیکن جس کا سہارا اللہ ہو وہ کبھی خودکشی کر سکتا، کبھی سوسائڈ کر سکتا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا سہارا اللہ ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ دیواروں میں کھڑی کر چن دی گئی، ہاتھوں میں کیلے، پیروں میں کیلے، سب کچھ جڑ دیے گئے. اس وقت اللہ سے دعا کیا، کیا؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس. اے میرے رب اپنے پاس جنت میں کیا بنا دے؟ ایک گھر بنا دے. اللہ اکبر، ایک گھر بنا دے، اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے. نجات کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم و ستم سے آزادی مل جاتی ہے. دوسرا نجات کا یہ ہے کہ اللہ اس روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. کوئی بات نہیں، جا جسم کو جو کرنا ہے کر لیں، روح آ گئی ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا. حضرت سمیہ کے دونوں ٹانگوں کو چیر دیا گیا، اما سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی. پھر ابو جہل چلاتا رہا، کہا تیرا بہت برا حشر ہونے والا ہے. اونٹ کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں، دونوں کوہانوں کے بیچ، دونوں الٹے سمتوں میں نے تیرے ٹانگوں کو باندھ دیا ہے. ابھی حکم دیا جائے گا اور 2 ٹکڑے ہو جائے گی. سمیہ اس دین سے باز آ جا. سمیہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل گئی. اس نے کہا ابو جہل تو میرے حشر کی بات کر رہا، میں تیرا حشر دیکھ رہی ہوں، میں تیرا حشر دیکھ رہی ہوں. ارے میرا کیا ہوگا؟ میرا تو یہ ہوگا کہ میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت میں میرے لیے گھر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے،
جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو اللہ کو کبھی نہیں بھولتے، وہ ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب سارے ناطے اور سارے سہارے اور سارے رشتے اور سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع امیدوں کی، بیم کی، آرزو کی، خواہش کی، سہاروں کی، اللہ کا سہارا ہوتا ہے ایک بندے مومن کے لیے۔ اس لیے مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتا ہے۔ جو گھبراتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، یا بات رکھو۔ جو ڈرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ڈر ایک احساس ہے۔ ڈر اور خوف ایک احساس کا نام ہے، اور جس کے سینے سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہ سچا پکا مومن ہوتا ہے۔ رستم نے پوچھا کہ تم لوگ نیت تھے ہاتھوں میں تلوار لے کر، ہم تو مسلح ہیں بالکل، حدید اور لوہوں سے، زرہوں سے مکمل طور پر اسلحوں سے لیس ہیں، لیکن تم ایسے ہم سے لڑنے کے لیے کیسے آتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ موت کا احساس ہمیں نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک دن اس روح کو نکلنا ہے، آج نکلے کل نکلے، جب لینا ہے اللہ لینے والا ہے۔ تو جو آدمی ڈر سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ آدمی ترقی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ بستروں پہ اپنی موت مرتا ہے، وہ بستروں پر اپنی، لیکن اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید تلواروں کی چھاؤں میں زندگی گزاری، سینکڑوں زخم جسم پہ لگے، شہادت کی آرزو میں تڑپ تڑپ کر، اچھل اچھل کر، کود کود کر کافروں کی صفوں کی صفیں پلٹتے رہے، زندگی گزار دی انہوں نے، لیکن جسم سے روح نہیں نکلی، شہادت نہ مل سکی۔ آخری وقت ہے، بسترے پر کروٹیں بدل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کے نبی نے تمہیں تو اللہ کی تلوار کا خطاب دیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ آرزو جو شہادت کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی، آج بستر پہ کروٹیں لے کے مر رہا ہوں۔ لیکن کچھ تو ایسے بھی ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے ایک کی موت پر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی لبوں پہ مسکراہٹ اس کی شہادت پر؟ کہنے لگے اس کی شہادت پر تو فرشتے بھی ہنس رہے ہیں کہ اس نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی عمل بھی نہیں کیا، اللہ کی راہ میں گردن کے نذرانے پیش کیے اور جنت میں سیدھے چلا گیا ہے۔ یوں بھی شہادتیں مل گئیں ملنے والوں کو۔ یہ اللہ رب العزت، میرے عزیزو، کبھی اس کا خوف غربتوں کا، افلاس کا، فقر کا، فاقے کا، کبھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ بے فکر محنت کرو، میں نہیں کہتا محنت نہ کرو، جوری جھنڈی لے کے چلہ کرنے نکلو، نہ، محنت کرو۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے اس دنیا کے اندر جو لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو ادا کرے، وہ سب سے افضل ترین آدمی ہے۔ تمہارے اوپر ماں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ملک کے حقوق ہیں، وطن کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرو اور اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ یہ سب سے بڑی پامردی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ کیچڑ کے باہر سے چلے جاؤ کہ تو میرا دامن بڑا صاف ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کیچڑ میں بھی چلو اور تمہارے دامن کیچڑوں سے پاک و صاف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابی یہ بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو نہیں معلوم تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے بھرے راستوں سے آپ گزر رہے ہوں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں اپنے دامنوں کو بچا کر اس خوف سے کہ کہیں خاردار کانٹوں میں، جھاڑیوں میں میرا دامن نہ الجھے، میں نکلنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یہی ہے تقویٰ کہ جس طرح خاردار جھاڑیوں میں سے دامن بچا کر آپ کانٹوں کے خوف سے کہ کہیں چبھ نہ جائیں، کہیں الجھ نہ جائیں، دامن آپ نکل جاتے ہیں، ایسے ہی مرد مومن متقی وہ ہوتا ہے جو شہوات اور رنگینیوں میں سے رہتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے لیکن ان کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ نہیں کہ جہاں دیکھی بھیڑ وہیں دل جما کے بیٹھ گئے، نہ، جہاں بھی کہیں اس طرح کی باتیں آئیں وہاں اس نے یاد کیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بخاری میں اس آدمی کا واقعہ دیکھا، آپ نے پڑھا ہوگا، جو غار میں پھنسا ہوا تھا، 3 آدمی تھے، اس میں ایک آدمی نے جب وہ پتھر دہانے پر آ گیا، نکلنے کا راستہ نہ رہا، تو اس آدمی نے اللہ سے اسی عمل کا وسیلہ لیا تھا،
اور کہا تھا اللہ میری ایک شیرزاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، میں اس پہ عاشق بھی تھا، میں اسے چاہت کرتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اور ایک موقع پر ہمارے چچا کے یہاں غربت آ گئی، افلاس آ گئی، بھوکمری آ گئی، میں اسے بہت رجھانے کی کوشش کیا مال و دولت، لیکن وہ میرے دامن میں میرے داؤں اور پیش میں نہ آئی، لیکن جب اسے بھوکمری پڑی، کئی دنوں کی فاقہ کشی ہوئی، تو ایک دن وہ میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی میرے چچیرے بھائی آج میرے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دے تاکہ میرے گھر میں چولہے جلیں۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے اپنی چچیری بہن سے اپنی دل کی آرزو کہہ دی کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بھوک ایک ایسی چیز ہوتی ہے، کاد الفقر این یکفر، یہ روایت ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی شکم کی بھوک جو ہے نا آدمی کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو بدکاری تھی، اس بے گناہ اور لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پیسے دے دو، کم از کم میں اپنے گھر کی حالت درست کر لوں، اس کے بعد تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلی، میں اسے لے کے جنگل میں پہنچا، اور جنگل میں نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، اور میں بالکل قریب تھا کہ میں بدکاری کروں، جب تک وہ میری چچیری بہن بولتی ہے یا رجل اتق اللہ، وہ بندھن نہ کھول جسے اللہ نے باندھ رکھا ہے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، وہ بندھن نہ کھول جو بندھن اللہ نے باندھ رکھا ہے۔ کہنے لگا اللہ میرا رونگٹا، اس وقت جب اس کے کلمات سنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اسی وقت اپنے دامن کو میں جھاڑ کر کے کھڑا ہوا، اپنی بہن کو چادر اڑا کر اس کے گھر کو رخصت کیا، اور میں نے اس کے اپنے دیے ہوئے پیسے بھی اس کے لیے معاف کر دیے۔ اے اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو اس پتھر کو اس دہانے سے ہٹا دے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر اس دہانے سے کھسک گیا اور وہ بندے باہر نکل گئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر، یہ ہے اللہ رب العزت، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ رجل دعته امرأة، اللہ کے نبی نے فرمایا جمیلۃ، ایک خوبصورت عورت، وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جس آدمی کو کسی خوبصورت عورت نے بلایا، فقال انی اخاف اللہ، اس عورت نے بلایا، بدکاری کے قریب ہوا، اس عورت نے بلایا بدکاری کے لیے، اور وہ اس کو پھنسایا گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے بولو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایسے نوجوانوں کو فرشتوں کے ذریعے جمع کیا جائے گا، اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں جاؤ، اور ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ جو دنیا میں برائیوں کی دعوت دیے گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ آج ان کے لیے کوئی سایہ عرش میں نہیں ہے، میں انہیں عرش کے سائے کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے بدلہ کس کا؟ اللہ کے ذکر کا، ہاں اللہ کے ذکر کا، کہ حرام خلوتیں ہوں، تنہائیاں ہوں، سب چیزیں میسر ہیں، لیکن آپ کا دل لرز جائے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، یہ ہے اللہ کی یاد، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، انجان شہر ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، خلوتیں ہیں، تنہائیاں، سب کچھ ہیں، حسین اور خوبصورت رونق بازار بھی ہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نیوزی لینڈ گھوم رہے ہیں، تھائی لینڈ گھوم رہے ہیں، آپ یورپ گھوم رہے ہیں، آپ دبئی گھوم رہے ہیں، آپ امریکہ گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بندھن نہیں ہے، لیکن ایک مرد مومن وہاں یہ سوچے میرا اللہ ہے، میرا یہ ہوگا عرش کے سائے کے نیچے، اور وہاں برائیوں سے بچے۔ یہ ہے جو ہے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اور اس کے فائدے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ذکر کرنے سے تمام قسم کے ہموم اور غم کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ بھی ہے ذکر کا کہ اللہ روزیاں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرماتا ہے۔ جہاد کے موقع پر دشمن سامنے ہیں، ہتھیاروں کا کام ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، ڈٹو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ آج تو ہم غموں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، وکیل صاحب کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ، فوج کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، ڈھکانے کو بلاؤ، فلانے سیٹ صاحب کو بلاؤ، فلانے مالدار صاحب کو بلاؤ، ارے میرا گھر لوٹ جائے گا، میرے یہاں فساد ہونے والا ہے، میرا یہ ہو جائے گا، کونسلر کو بلاؤ، فلانے منسٹر کو بلاؤ، وزیر اعظم کو بلاؤ، وزیر اعلیٰ۔
سارے چور. ہاں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی یاد ہم کو نہیں آتی. اللہ کی یاد نہیں آتی ہم کو. اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. میاں نماز تک بھول جاتے ہیں. نماز جو فرض ہے نا وہ بھی بھول جاتے ہیں. میرا یہ کام ہونا چاہیے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں, پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے. کیا ہے وہ لهم ان قیدی متین, جاؤ کرو, تم کو کتنا کرنا دیکھتے ہیں. پھنسے کے پھنسے رہتے ہو. میاں یہ تمام سب وسائل کر کے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہہ دو, اے اللہ میرا کوئی نہیں ہے, سارے چوروں کا راج ہے, اللہ تو نپٹ لے مولا ان سے. انشاءاللہ تعالی اللہ فتح آپ کو دے گا انشاءاللہ. اللہ کو پکار کے دیکھو. 50 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. 50 دن تک. اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے نہ پکارتے تو قیامت تک اسی میں رہتے. کانا فی الیم, اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن اس نے مجھے پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو ہی اکیلا سچا مالک ہے, معبود ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی ظالم ہوں, ظلم کرنے والا ہوں. اللہ مجھے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, اللہ اکبر, مچھلی ساحل پہ آئی, اگلی اور یونس بری ہو کر کے صاف و شفاف دامن جھاڑتے ہوئے چلتے بنے. کس نے؟ بولو. اللہ. یہ سب قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہم پڑھیں, پڑھ کر کے عبرت لیں. اللہ سے قریب ہوں. اللہ سے ایک بالشت قریب ہوگے, اللہ ایک ہاتھ آئے گا. ایک ہاتھ بڑھو گے, اللہ چل کر کے آئے گا. تم چل کر کے جاؤ گے, اللہ دوڑ کے تمہارے پاس آئے گا. 99 رحمتوں کا تنہا اللہ مالک ہے. اپنے بندوں کے اوپر کبھی وہ ظلم. لیکن اے میرے بھائیو, تم اللہ کو یاد تو کرو. اللہ کو یاد کرو. روزیوں میں کشادگی ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنے سے بندے اور اللہ کے درمیان جو اجنبیت ہوتی ہے, اجنبیت یعنی تعارف نہیں, وہ اللہ کا ذکر کرنے سے وہ اجنبیت, وحشت ختم ہو جاتی ہے. وحشت ختم ہو جاتی ہے. بندہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. وہ وحشت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. کس کا؟ اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. آپ میں اور بیگم میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر, بول چال بند ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد میں بیٹھے ہیں آپ بھی پھولے سمائیں ماشاءاللہ, میں نہیں بولوں گا پہلے. یہ بھی ہوتا ہے, پہلے کون بولے, یہ آتا ہے نا مسئلہ. پہلے کون بولے, میں کیوں بولوں, پہلے تو بول. اگر اس بیچ میں بیوی نے آپ سے بلا لیا, فلانے کے ابو, ایک دفعہ چلو نہیں سے, دوبارہ ابو عبد الرحمن, ابو عبداللہ, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, 4تھی دفعہ آپ کو بھی صبر نہیں ہوگا, بول دو گے, ہے کہ نہیں؟ بول دو گے نا, محبت پیدا ہو جائے گی. یہ تو میں مثال, لیس کمثلہ شیء, اس کے لیے کوئی مثال نہیں, سمجھنے کے لیے یہ مثال میں دے رہا ہوں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارو گے, اللہ عز و جل کو یاد کرو گے نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ جب پکارو گے اللہ کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا کرے گا, ناراض بھی ہوگا تو تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا, معاف کر کے لبیک اس کے اوپر, ادعونی, میرے بندے نے مجھے پکارا, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ, میں نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا, وقت زیادہ نہ ہو, لیکن ذکر پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے پر. قحط سالی ہوئی, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوری قوم باہر نکلو, اللہ سے دعا کرتے ہیں. چنانچہ ایک وادی میں پہنچے اور اللہ سے دعا کرنے لگے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, آسمان سے ندا آئی کہ موسیٰ, اس جمع غفیر میں میرا ایک بندہ ہے جو بہت بڑا مجرم ہے, جو مجھ سے غافل ہے,
اور اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو بند رکھا ہے، اسی کی وجہ سے جب تک یہ تمہارے درمیان رہے گا تم پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پا سکتے، کتنے بھی دعائیں کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ پلٹ کے انہوں نے قوم میں اعلان کیا، پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ نے ندا دی ہے اور یہ وحی آئی ہے کہ میرے اندر، ہمارے اس جمع غفیر میں ایک شخص موجود ہے جو اللہ کا بہت بڑا باغی ہے، دشمن ہے، اور اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا ہے، اور جب تک وہ رہے گا، جب تک پانی کے قطرے سے بھی ہم محروم رہیں گے، اے اللہ کے بندے جو بھی ہے اس مجلس سے تو باہر نکل جا تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، تیری گناہوں کی وجہ سے ہم رحم سے محروم ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص کی وجہ سے پوری کی پوری بستی ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت ایک شخص کی وجہ سے پوری بستی کے لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ اب اس بندے نے جب یہ بات سنی جو مجرم تھا، اس نے کہا ارے میری وجہ سے یہ سب بارش سے محروم ہیں اور پانی کا قطرہ، اب وہ فکر میں پڑ گیا اب میں کیا کروں؟ اگر میں نکلتا ہوں تو پوری دنیا مجھے دیکھے گی اور مجھے لعنت ملامت کرے گی، ارے یہ وہی بدکار آدمی ہے، انگلی اٹھائیں گے اور زندگی میری اجیرن ہو جائے گی اس شہر میں رہنے کے لیے، اور اگر میں نہیں نکلتا ہوں تو میرے نہ نکلنے کی وجہ سے ان کے اوپر بارش نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے سامنے روشنی آئی، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، اس نے کہا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، اے اللہ میری وجہ سے، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں وہ جرم نہیں کروں گا، اے اللہ میں تجھے کبھی نہیں بولوں گا، اے اللہ میں تیرا ذکر کروں گا، اے اللہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس نے دل میں یہ دعائیں مانگی ہی تھی کہ گھنگھور گھٹائیں اٹھیں اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ لوگ بھیگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کی ہے، مجھے یاد کیا ہے، اور آج اس نے توبہ کی ہے، اس نے بغاوت سے، خلاص اسی کی وجہ سے تم سب کو آج میں بارش سے سیراب کر رہا ہوں۔ اب وہاں حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے کہ جو ابھی پل بھر میں معاملہ تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں مل رہی تھی، اور آج اس نے اتنی سچے دل سے توبہ کری، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں سیراب کر رہا ہے؟ ذرا اس کا چہرہ بتا دے، اس کا نام بتا دے، اے اللہ اس سے متعارف تو کرا دے تاکہ میں بھی ملوں، یہ تیرا خوش نصیب بندہ ہے۔ آسمان سے ندا آئی موسیٰ جب وہ میرا مجرم تھا تو میں نے اس کی پردہ پوشی کی اور اس کے عیبوں کو چھپائے رکھا اور اس کے راز کو فاش نہیں ہونے دیا، آج تو میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، میں بھلا اسے کیسے لوگوں کے سامنے رسوا کر سکتا ہوں؟ یہ ستار العیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، اس کا بن کے دیکھو۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنائے اور اپنا بننے والا بنائے، بولو آمین۔ اللہ ہی سب کچھ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ اسی طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے ذکر سے سکینت، رحمت سب کچھ نازل ہوتی، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو بہت ساری بے حیائیوں اور فحاشیوں کی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہیں، چند آدمی بیٹھے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں آپ، یا چند آدمی بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خاموش ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، بات ختم۔ لیکن جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں شیطان آئے گا تو آپ اس کی غیبت کرو گے، وہ اس کی غیبت کرے گا، وہ چغلی لگائے گا، وہ اس کی لگائے گا، وہ اس کی لگائے گا، چغلیوں کی مجلس ہوگی۔ اور جانتے ہو یہ غیبت اور یہ چغلیاں اتنا بڑا عذاب ہیں کہ دیگر گناہوں کی سزائیں تو تمہیں مرنے کے بعد میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ملنے والی ہیں، لیکن یہ غیبت اور چغلیاں وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں مرنے کے بعد قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور یاد کرو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو جہاں آپ کی گدھیاں بتکی تھی، آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شخص وہ تھا کان یمشی بالنمیمہ، جو چغلیاں کھایا کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، ادھر کی ادھر چغلی لگاتا تھا، جھگڑے لگاتا تھا، مدیروں میں، کفیل میں، باس میں جھگڑا، ہماری ہری ہری اس کی جائے، ذرا سا جھگڑا، چا بیٹا سمجھ لوں گا، دیکھنا تنخواہ کٹوا دیا، کفیل کو لگا دیا، ادھر جھگڑا لگا دیا، ادھر جھوٹ، ادھر سے ان میں بھائی میں لڑائی کروا دی، چغلی، غیبت۔
ایک تو یہ شخص ہے جس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کر لیا چلتا بنا، دھلنے کی، صفائی کی، طہارت کی کوئی فکر ہی نہیں، کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح موت لیا، ویسے زب بند کیا چلا گیا، بیٹھ بیٹھ کر کے پیشاب کر لیا، ویسے کھڑے ہو کے چلا گیا جھاڑ پھوڑ کے، ناپاک۔ نہیں، اسلام نے آپ کو طریقہ بتلایا، ادب سکھلایا ہے کہ پیشاب کے آخری قطرے نچوڑ لو، کھانس لو کسی بھی طرح سے، تاکہ مکمل طور پر طہارت اور صفائی اور پاکی حاصل ہو جائے، پانی سے، ڈھیلے سے، ٹشو پیپر سے، کسی بھی طرح سے، ہڈی اور گوبر کے علاوہ اس کی صفائی کرو تو، تاکہ پاک و صاف رہو، مومن پاک و صاف ہو، تاکہ اس عذاب قبر سے بچ سکو۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں، جن کو سلسل بول کی بیماری، وہ بات الگ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جو صحت مند ہے، تندرست، جن کو نہیں بیماری، آخری قطرے تک نچوڑ کر پیشاب کو دھل کر یا ڈھیلے سے یا پتھر سے یا پانی سے کسی بھی طرح سے صاف کر کے ہی آپ اٹھیں۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو ان جیسی بڑی بھی عذاب قبر سے، گویا غیبت اور چغلی اور ان تمام سب چیزوں سے، بیکار کی باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے وہ قیامت کے دن حسرت اور ناامیدی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم کی برکھا برسائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنے کی فضیلت اور ہے۔ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے آپ کی آنکھیں اگر آنسو نکل گئے تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک قطرہ جو آپ کی آنکھوں سے نکلے گا اللہ کے خوف کا اور محبت کا، جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کبھی اللہ کو یاد کرو خلوت میں، تنہائی میں، کمرے میں بیٹھ کر، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اللہ کو یاد کر کے رو دے، آنکھوں سے آنسو نکال دے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں وہ نفاق سے خالی رہتے ہیں۔ کس سے؟ نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا حشر یہ ہے کہ وہ کافروں سے بدتر بیماری ہے، یعنی ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، منافق۔ تو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اس بیماری سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے میرے عزیزوں فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے سہل ترین اور آسان ترین عبادت ہے، ابھی میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس کے یہ فائدے آپ کو میسر آئیں گے، وہ بھی میں اخیر میں بتاؤں گا، وہ 1 منٹ کی بات ہے۔ آپ یہ نہ سوچو یہ تو صرف یہ جتنے فائدے ہیں تو صرف ملا مولوی لے کے چلے گئے، یا چلا چلی کرنے والے لے کے چلے گئے، یا وہ صوفی صافی لوگ لے کے چلے گئے۔ نہیں، ایمان صحیح ہو، عقیدہ درست ہو، نماز ہو، نماز تو خود ذکر اللہ ہے، اس کے بغیر تو مسلمان اسلام کا تصور ہی نہیں، سمجھ رہے؟ ایمان عقیدہ صحیح اور درست ہو، یعنی کہ ایمان اور عقیدہ بھی غلط ہے، بیٹھ کے آپ ذکر اللہ میں مشغول ہیں تو اس منافق کی طرح ہیں کرریحان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک پھل ہے جس کی نہ خوشبو اچھی ہے نہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا مزہ ہی اچھا ہے۔ وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سب سے آسان عبادت ہے اور اتنی فائدے مند ہے کہ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی عبادتیں ان کا جو فائدہ ہے اس سے کہیں کمتر فوائد اس کے نہیں ہیں، حالانکہ بہت آسان ہے اور آسان طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی عبادتوں میں سب سے آسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک ذکر کرنے سے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک جنت کا درخت لگاتا ہے، گویا یہیں سے آپ جنت کے مستحق، بولو، آپ یہاں سے بیٹھ کر کے ایک پیڑ لگوائیں اپنے ملک میں، یہاں سے واپس جائیں تو امید ہے نا کہ میرا پیڑ وہاں ہوگا۔ بھئی کسی کمپنی نے اعلان کیا کہ آپ 100 روپے بھیجو، آپ کے نام کا ایک پیڑ یہاں لگا دیں گے،
تو آپ کو امید ہے نا کہ ملے گا. یہ اور بات ہے وہ کھا پی کے برابر کر لے بیٹھ جائے وہ الگ چیز ہے, یہاں جھوٹ بول کے نکل سکتا. لیکن اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگاتا ہے. اللہ, اب جتنا ذکر کرو گے اتنے پیڑ, تو خلاص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو, پیڑ لگتا رہے, ادھر مرو گے اور ادھر جنت میں پیڑوں کی چھاؤں میں تمہیں جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالی. آم کے آم, گٹھلیوں کے دام, دنیا بھی حاصل اور آخرت بھی حاصل. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کافی اس کے فائدے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند فائدے آپ کے لیے نہایت ہی نفع بخش ہیں. اور ایک اور فائدہ بتاؤں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. دشمنوں پر, ہاں, جہاں کہیں بھی دشمن نظر آئیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ رب العزت کا ذکر شروع کر دو, انشاءاللہ تعالی غالب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ فائدے اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن و سنت میں موجود ہیں. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ ذکر اللہ ہے کیا. میں بتایا کہ اس کی کئی شکلیں ہیں. نماز بھی اللہ کا بولو ذکر ہے, روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے, حج بھی اللہ کا ذکر ہے, مکمل ذکر ہے, مکمل. زکوٰۃ بھی مالی ذکر ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مالی ذکر ہے, زبانی ذکر ہے, بدنی ذکر ہے, سب ذکر ہے. کسی کو آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا پیار اور محبت سے, کسی کو ایک پیپسی پلا دی, پیپسی ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں, یہ نا آپ سوچیں کہ پیپسی ہی پلائیں, ایک گلاس پانی بھی پلا دیا, ایک لقمہ کھانا کھلا دیا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, بندے کو خوش کرنے کے لیے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بھلی بات آپ نے بول دی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کسی کو آپ نے اچھی سچی بات بتا دی, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آخر اللہ کی محبت میں آپ کے, یہ سب اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. اس کی کئی شکلیں, لیکن اس کی سب سے آسان شکل میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کروں کہ اللہ کے ذکر میں سے سب سے بڑا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا ذکر بتا دے, تو ایسی ایک دعا بتا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے ہمیشہ یاد کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے, تیرے ہر بندے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, کوئی ایسی مخصوص, میں اولو العزم نبی ہوں, بہرحال نبی ہوں, مجھے کوئی منفرد ذکر بتا دے جو تمام لوگوں سے منفرد ہو. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا, اے موسیٰ تم اس کلمے کو چھوٹا سمجھ رہے ہو, سنو, اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور میرے سوا پوری کائنات کو, زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں, میرے سوا ان کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے, کلمہ لا الہ الا اللہ سب پر بھاری ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا ذکر ہے, یہ سب سے بڑا. اور اس سے آسان بتاؤں, سب سے افضل ذکر سبحان اللہ. میرے بھائیو اس کو چھوٹا نہ سمجھنا, اس کو حقیر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے. اس کے پڑھنے سے یہ تمام فائدے اور اس سے زیادہ فائدے آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالی حاصل ہو سکتے ہیں. کون سا؟ بولو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا آسان ہے, جس کو اللہ کے نبی نے بخاری کی سب سے آخری حدیث, کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے آخر میں یہ ذکر کیا کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پیارے ہیں, زبان پہ آسان ہیں لیکن ترازو پہ سب سے زیادہ بھاری ہیں. اور کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمیشہ آپ کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے, کام کر رہے ہو, کھیت جوت رہے ہو, جھاڑو مار رہے ہو, کہیں بھی ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو, نٹ بولٹ کھول رہے ہو, ریڈیٹر صحیح کرو, کچھ بھی کر رہے ہو, ٹائر پنچری لگاؤ, کچھ بھی کر رہے ہو, ولڈنگ کر رہے ہو, چھت بنا رہے ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, بیرسٹر ہو, کچھ بھی ہو, اکیلے بیٹھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کے علاوہ جو دعائیں حمام میں جانے کی ہیں,
کھانا کھانے کے وقت کی ہیں، حمام سے نکلنے کے وقت کی ہیں، وہ دعائیں الگ ہیں، وہ پڑھتے رہو، وہ تمہارے حفاظت کے لیے تدابیر ہے، حفاظتی تدابیر۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ اور آخری ایک اور جنت کے خزانے نہ بتاؤں میں آپ کو؟ پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی کنوز الجنہ، میرے صحابہ میں تمہیں جنت کے خزانوں کی خبر نہ کروں، اطلاع نہ کروں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کا خزانہ کیا ہے؟ بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اور ہم اجمیوں کی بدنصیبی دیکھو، شیطان نے ہمیں، اور شیطان نہ جانے کس شیطان نے ہمیں لگایا کہ جب کوئی بری چیز آتی ہے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ سے کسی نے خوشخبری سنائی کہ بھائی صاحب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہیں آپ کیا لاہور پڑھ رہے ہو؟ اس جاہل کو پتہ نہیں، یہ ہماری جہالتیں۔ میاں لا الہ الا حول ولا قوت الا باللہ، تمہاری کوئی تعریف کرے، تمہارا کچھ بھی خوشی ہو، لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کی۔ یہ اللہ کا شکر کا کلمہ ہے، اس کو ظالموں نے شیطان کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ میاں شیطان کے اوپر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، وہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھتا۔ کوئی ایسی بری بات آئے گی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لاہور پڑھے گا، نہیں، یہ اچھی کاموں کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ اچھے کاموں کے لیے کسی شادی میں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت تو آپ کو پکڑ کے ماریں گے لوگ، اتنے جاہل ہیں، ہمیں کلمے کا پتہ نہیں ہے، چلیں کلمہ پڑھانے لوگوں کو، استغفر اللہ۔ اس لیے یہ اللہ کا ذکر ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ، اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ جو ہے یہ کوئی آدمی اگر دن میں 100 مرتبہ کہے تو غفرت ذنوبہ وإن كانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بھلے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ۔ کیا کہنا ہے؟ کتنی آسان عبادت ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے۔ کام بھی کر رہے ہو، مزدوری بھی کر رہے ہو، نوکری بھی کر رہے ہو، عام کے عام گٹھلیوں کے سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہو، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہو، ولا حول ولا قوت الا بھی پڑھ رہے ہو، آرام سے انشاءاللہ اس کو یاد رکھو گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے اور اپنا ذاکر بنائے، اپنا یاد کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا ذکر اپنے یہاں فرمائے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں اس طرح کی مجلسیں بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی مجالس میں خود آنے کی اور اپنے دوستوں کو، احباب کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے ہم نے کہے ہیں اے اللہ اسے قبول فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہیں اے اللہ شیطان کی طرف سے، میری طرف سے اسے ہم توبہ کرتے ہیں، اور جو خوبیاں ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کی طرف سے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔